الحمدللہ رب العالمین نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس امت مسلمہ کی عمر جو ہے وہ 1500 سال ہے قرآن حدیث کے حوالے سے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے اس ویڈیو میں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی مدت کتنی رکھی ہے، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ قرآن حدیث کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جب دنیا بنائی ہے تو اس دنیا کو ایک دن فنا بھی کرے گا، اور جس دن فنا کرے گا اس دن قیامت آ جائے گی۔ تو ہم لوگ آج دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن حدیث کے حوالے سے کہ اللہ نے اس دنیا کی مدت کتنی رکھی ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک مسلم شریف کی حدیث پڑھتے ہیں جس کا نمبر ہے 376 نمبر حدیث ہے۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی عمر امت مسلمہ کی ہوگی اتنا ہی عمر اس دنیا کی بھی ہوگی، اس لیے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایک بھی شخص دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ اللہ کہنے والا شخص جو ہوگا وہ مسلمان ہی ہوگا، کوئی کافر تو ہوگا نہیں۔ اس کا مطلب جب تک ایک بھی مسلمان اس دنیا میں باقی رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جس دن ایک بھی مسلمان اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور کوئی بھی مسلمان اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا، اسی دن قیامت آ جائے گا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی عمر امت مسلمہ کی ہوگی اتنا ہی عمر اس دنیا کی بھی ہوگی۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس امت مسلمہ کی جو عمر ہوگی وہ 1500 سال ہوگی۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی عمر کتنی ہے۔ سب سے پہلے ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وہی آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کے طرف رجوع کرے گا۔ پھر ہم سورہ حج کی آیت نمبر 47 پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد کرتے ہیں، اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدہ کا ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے روح سے 1000 برس کی ہے۔ یعنی ان دونوں آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے گنتی کے 1000 سال ہوں گے وہ اللہ کے یہاں ایک دن ہے۔ اب ہم اسی آیت کے تفسیر میں تفسیر ابن کثیر جو سب سے معتبر تفسیر مانی جاتی ہے، اس میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تفسیر میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے، جو کہ ایک بہت ہی مشہور تابعی ہیں۔ بہت سارے محدثین اکرام نے ان سے روایتیں نقل کی ہیں، اور انہیں خواب کی تعبیر کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ تو امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک نو مسلم اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ایک دن تمہارے رب کے نزدیک مثل 1000 سال کے ہیں جو تم گنتے ہو۔ اللہ نے دنیا کی اجل یعنی مدت 6 دن کی ہی رکھی ہے، 7ویں دن قیامت ہے، اور ایک دن تمہارے 1000 سال کے ہیں، ایک دن مثل 1000 سال کے ہیں۔ پس 6 دن تو گزر گئے،
اور اب تم 7ویں دن میں ہو، اب تو بالکل یہ اس حاملہ کی طرح ہے جو پورے دن میں ہو اور نہ جانے کب بچہ ہو جائے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کی جو مدت رکھی ہے وہ 6 دن کی رکھی ہے، 6 دن میں بنایا ہے، جو کہ سورہ سجدہ کے آیت نمبر 4 میں بھی اللہ رب العزت ارشاد کرتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان اور ان دونوں کے بیچ میں جو بھی چیزیں اس کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اور آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں کہ ایک ایک دن تمہارے گنتی کے مطابق 1000 سال کے ہیں۔ اور اس حدیث میں بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو 6 دن میں بنایا اور اس کی مدت بھی 6 دن ہی رکھی ہے۔ اور پھر اس میں حدیث میں ہے کہ 6 دن تو گزر گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے وہ اس وقت تک 6 دن گزر چکے ہیں۔ اب ہم وہ جو آئے ہیں وہ 7ویں دن میں ہے، اور 7ویں دن قیامت ہوگی۔ اور 7ویں دن کے مثال ایسے ہے جیسے ایک حاملہ عورت ہے، اس کا جب وقت ہو جاتا ہے تو اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کب بچہ ہو جائے۔ اسی طرح اب نہیں پتہ کہ دنیا کب ختم ہو جائے گی، کب قیامت آ جائے گی۔ ہم 7ویں دن میں ہیں، اور 7ویں دن بھی ہم سے گزر چکا ہے، اور 7ویں دن سے بھی ہم 443 سال اوپر آ چکے ہیں، جو کہ پچھلے ویڈیو جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر اسی حدیث کو در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی حدیث کو نقل کیا ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ایک مشکات شریف کی حدیث پڑھتے ہیں۔ ایک مشکات شریف کی ہم آپ کے سامنے حدیث پڑھتے ہیں، جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ اس میں فرماتے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کے فنا ہونے کے قریب پہنچ جانے اور قیامت کے نزدیک آ جانے کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جس کو شروع سے آخر تک پھاڑ ڈالا گیا ہو، اور اس کے ٹکڑے آخر میں صرف ایک دھاگے سے جڑے ہوئے لٹکے ہوں، اور وہ دھاگا بھی ٹوٹ جانے کے قریب ہو، پس دنیا بھی اپنی ٹوٹ پھوٹ اور خاتمے کی اتنی ہی قریب پہنچ گئی ہے۔ یعنی یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ نے شعب الایمان میں نقل کیا۔ اس میں بھی ہے کہ جس طرح ایک دھاگا، جب کپڑا شروع سے لے کے لاسٹ تک پھٹ جاتا ہے اور صرف ایک دھاگے سے لٹکا رہتا ہے، اور وہ دھاگا بھی ٹوٹ جانے کے قریب ہو، اس دنیا کے خاتمے کا مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اور کچھ حدیث پڑھتے ہیں، جیسے کہ سورہ القمر جو ہے اس کی آیت نمبر 1 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی چاند کے ٹکڑے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند ٹکڑے ہو گئے اور قیامت قریب آ گئی۔ اسی کی تفسیر میں پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کچھ حدیث لاتے ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اس میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج کے ڈوبنے کے وقت جبکہ وہ تھوڑا سا ہی باقی رہ گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو خطبہ دیا، جس میں فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا کے گزرے ہوئے حصے میں اور باقی ماندہ حصے میں وہی نسبت ہے جو اس دن کے گزرے ہوئے اور باقی بچے ہوئے حصے میں ہے۔ پھر
इसी आयत के तफसीर में एक और हदीस इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, जो कि मुस्नद अहमद की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि असर के बाद जबकि सूरज बिल्कुल गुरूब होने के करीब हो चुका था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी उम्रें गुज़िश्ता लोगों की उम्रों के मुकाबले में उतनी ही है जितना कि बाकी का दिन गुज़रे हुए दिन के मुकाबले में है। फिर उसके बाद मुस्नद अहमद की एक और हदीस है उसी आयत के तफसीर में। हज़रत उतबा बिन गज़वान ने अपने खुतबा में फ़रमाया, और कभी कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा सुनाते हुए अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद फ़रमाया, दुनिया के ख़ात्मे का ऐलान हो चुका, ये पीठ फेरे भागे जा रही है, और जिस तरह बर्तन का खाना खा लिया जाए और किनारों में कुछ बाकी लगा लिपटा रह जाए, इसी तरह दुनिया की उम्र का कुल हिस्सा निकल चुका, सिर्फ बराए नाम बाकी रह गया है। ये मैंने आपकी कुछ हदीसें पढ़ी आपके सामने जो दुनिया के ख़ात्मे से रिलेटेड थी। इसमें ये वाज़े क्लियर हो गया है कि दुनिया के ख़ात्मे का ऐलान हो चुका है, अब उसका ख़ात्मा बिल्कुल करीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कपड़े का मिसाल दिया, कभी बर्तन में खाने का मिसाल दिया, कभी सूरज के गुरूब होने में से थोड़ा सा जो वक्त है उसके हिसाब से मिसाल दिया, हमें समझाने के लिए कि दुनिया का 99% जो उम्र है वो गुजर चुकी है, 1% ही बाकी है, और उसमें भी हम लोग आज 1443 साल गुजार चुके हैं। यानी अब जो है बिल्कुल करीब है इस दुनिया का ख़ात्मा। और कुछ हदीस मैं आपको और भी सुना देता हूँ, जो कि दुर्र मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं। इससे और वाज़े क्लियर हो जाएगी कि इस दुनिया की उम्र कितना है। सूरे हज की आयत नंबर जो 47 है उसी के तफसीर में ये हदीस नकल करते हैं। इब्ने अबी हातिम ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया कि दुनिया एक हफ़्ता है, यानी एक जुमा है। अरबी में हफ़्ता को जुमा कहते हैं, यानी एक जुमा है आखरत के जुमों में से, यानी 7000 साल, और इसमें से 6000 साल गुजर चुके हैं। यानी आखरत के हफ्तों में से दुनिया एक हफ़्ता है, यानी एक हफ़्ता यानी 7 दिन। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि एक दिन 1000 साल के बराबर है, तो 7 दिन 7000 साल के बराबर है, जिसमें 6000 साल गुजर चुके हैं। हम 7वें दिन में हैं, 7वां दिन भी गुजर चुका है, हम 7वें दिन से आगे आ चुके हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बरकत से, जिसमें उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया था, जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 500 साल की हमको और ज़्यादा दुआ के बरकत से मोहलत मिल गई है। फिर उसके बाद इब्न अबिल दुनिया ने अल-आमिल में सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया कि बिलाशुबा दुनिया एक जुमा है आखरत के जुमों में से। फिर उसके बाद इब्न अदी और देलमी ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सारी 7 दिन है आखरत के दिनों में से, और इसको अल्लाह ताला ने फरमाया, वही जो आपको सूरह हज की आयत नंबर 47 पढ़ी गई है। यानी इन सभी हदीसों से हमें पता चलता है कि दुनिया की जो कुल उम्र है वो 7 दिन है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो 6 दिन गुजर चुका था, वो 7वें दिन में आए, और 7वां दिन भी आज गुजर चुका है। हम लोग 8वें दिन में हैं, यानी इस 8वें दिन में भी 443 साल गुजर चुके हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से हमें 500 साल की और इजाफ़ा हमें मोहलत मिल गई है, और अब दुनिया के ख़ात्मे का वक्त बिल्कुल करीब है। तफसीर जलालैन में
جو کہ مدرسے میں بھی یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے، بہت معتبر تفسیر ہے، امام جلال الدین سیوطی اور ان کے شاگرد نے مل کے لکھا ہے۔ تفسیر جلالین کی سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 1 سے 11 تک کے تفسیر میں امام سیوطی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ اس دنیا اور اس کی عمر کی مدت 7,000 سال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 6,000 سال میں ہوئی ہے۔ 6,000 سال میں ہوئی ہے۔ اللہ امت مسلمہ کی عمر 1,000 سال ہے اور 500 سال کی اضافہ اس میں اللہ رب العزت کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے برکت سے۔ تو ان سارے حدیثوں سے، قرآن کی آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کی عمر جو ہے 7 دن ہے، اور وہ بھی گزر گئے، اور اس سے بھی ہم لوگ 443 سال آگے آ چکے ہیں، جو کہ 500 سال ہمیں دعا کے طور پہ، مہلت کے طور پہ ملا ہے، اور وہ بھی ختم ہونے والا ہے، یعنی اس دنیا کے خاتمے کے بالکل ہم قریب آ چکے ہیں۔ لہٰذا ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ باقی آگے کے ویڈیوز میں انشاءاللہ اور بھی چیزیں ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔